گزشتہ آیات کے اندر جہنمیوں کا اوڑھنا بچھونا کیا ہوگا، کیا تھا، اس کا بیان تھا کہ نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر طرف سے آگ ہی آگ۔ اور پھر جنتیوں کا ایک آیت کے اندر ذکر تھا کہ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہم انہیں کسی بوجھ اس کے اوپر ہم زیادہ نہیں ڈالتے جس کا وہ مکلف نہ ہو، یہی لوگ جنت والے ہیں۔ تو اب جنتیوں کے جنت میں جانے سے پہلے جو روحانی بیماریاں ہیں ان کو ختم کرنے کا بیان ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم دور کر دیں گے جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا۔ اس سے معلوم ہوا نیک لوگوں کے بھی کچھ رنجشیں ہوں گی، قدورتیں ہوں گی، لیکن وہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوں گی بلکہ للہ فی اللہ ہوں گی۔ حدیث میں ہے نا کہ محبت کرو تو اللہ کے لیے، نفرت کرو تو اللہ کے لیے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں پل صراط کے جب آخر میں پہنچیں گے تو وہاں پر معافی تلافی جو ہے وہ ہو جائے گی، جو حقوق وغیرہ ایک دوسرے کے دینے ہیں وہ دے دلا کر معاملہ رفع دفع کر دیا جائے گا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جدے کول پیسے نہ ہون۔ آپ نے فرمایا نہیں، سنیں ذرا، زبان نبوت مفلس کسے کہتے ہیں؟ آج تو ہم کہتے ہیں جدے کول مال کوئی نہیں، بڑا غریب ہے۔ نہ نہ نہ، فرمایا کہ وہ بندہ جو نیک اعمال کے دفتر لے کر آئے گا بڑے بڑے، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا حق چھینا ہوگا، کسی کی زمین چھینی ہوگی، کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کی کیا چیز دینی ہوگی، تو کرتے کرتے نیکیاں دے دے کر اب بھی لوگ باقی ہیں لیکن اعمال ختم ہو گئے، تو پھر لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ جتنی نیکیوں کے دفاتر تھے اس سے بڑھ کر گناہ کے دفتر ہوں گے، پکا جنتی بندہ پکا جہنمی بن جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بندہ مفلس ہے۔ آیا تو تھا اعمال کے دفاتر لے کر، لیکن گیا گناہوں کے بوجھ لے کر۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب جنتی جنت کو میں داخل ہونے کے لیے لبکیں گے تو اس کے دروازے کے نیچے ایک درخت ہے اور اس کے دونوں طرف چشمے ہوں گے۔ ان چشموں کی خاصیت یہ ہوگی کہ ایک کا پانی پئیں گے، اندر کی جو قدورتیں ہیں، حسد بغض ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اور جب اس میں نہائیں گے تو جو ہے ظاہری طور پر جو چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری کیا ہوں گی؟ صاف ہو جائیں گی، پاک صاف ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کا دل ایک بندے کے دل جیسا ہوگا۔ جس طرح ایک بندہ ایک ہی چیز سوچ سکتا ہے نا بیک وقت، بالکل اسی طرح ہوں گے۔ کوئی کسی کے بارے میں منافرت، کدورت، حسد، بغض نہیں ہوگا۔ ایک بندے کے دل کی طرح سب کے دل ہوں گے، ایک بندے کی سوچ کی طرح سب کی سوچ ہوگی، اس طرح سے ایک ہو جائیں گے۔ ہم نکال پھینکیں گے، دور کر دیں گے۔ یہ لفظ غل، غل، غل تینوں طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ غل کا معنی حسد بغض، اور غل کا معنی غل توق کو کہا جاتا ہے، اور غل جو ہے دھوکہ اور فریب کو کہا جاتا ہے، فراڈ کو۔ ہم نکال پھینکیں گے ان کے دلوں سے جو دنیا کے اندر قدورتیں ان کے درمیان رنجشیں پیدا ہوئیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ میں عثمان، طلحہ اور زبیر
ان لوگوں میں سے ہوں گے۔ دنیا کے اندر تھوڑی رنجشیں ہوئیں، جنگ ہوئی نا، تو فرماتے تھے ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے۔ بھائی یہ جو رنجش ہے یہ اجتہادی ہے، یہ کیا ہے؟ اجتہادی ہے۔ اور حدیث میں ہے جو بندہ اجتہاد کرتا ہے، اگر اجتہاد ٹھیک نکل آیا ڈبل ثواب، نہ نکلا تو کوشش کرنے کا ایک ثواب پھر بھی ملے گا۔ پاک اور صاف کر کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ جنت پاکیزہ جگہ ہے۔ پتہ چلا جنت میں جانے کے لیے دل کا بھی پاک ہونا، روح کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ دنیا جہان کے گند سے اپنے دل کو گندا کیا ہوا ہے، اور پھر بھی یہ فکر ہے کہ ہم جائیں گے، ایسا ناممکن ہے۔ دل کا پاک ہونا ضروری ہے، دل کا پاک ہونا۔ دروس کا مقصد، واعظ و نصیحت کا مقصد کیا ہے؟ کہ بھائی اس سے دل پاک ہو۔ کیا ہو؟ یہ دھوبی گھاٹ ہے، یہ جتنی دینی مجالس ہیں ان کی مثال دھوبی گھاٹ کی ہے۔ یہاں دلوں کو دھویا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ عشق الہی کا رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ اور کپڑوں کے لیے نیل ہوتا ہے نا، عشق الہی کا نیل ان پر لگایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر محبت الہی کے دھوپ میں اسے سکھایا جاتا ہے، تب جا کر یہ دل بنتا ہے کہ جس کے اندر معرفت الہی موجزن ہو جاتی ہے۔ ایسے تو نہیں ہے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، صرف نماز، صرف روزہ، صرف حج، زکوٰۃ، یہ اعمال جو ہیں یہ تو انفرادی ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے؟ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو سزا مجھے ملے گی، میں پڑھوں گا تو فائدہ، میری نماز پڑھنے سے حاجی صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ مجھ پر فرض ہے، لیکن میرا اخلاق جو ہے، میرا حسن خلق جو ہے، میرا کسی کی مدد کرنا، امداد کرنا، میرا بھی فائدہ ہے، اگلے کا بھی، میرا دعوت دینے کا فائدہ مجھے بھی ہے، کیونکہ جس کام کی دعوت دوں گا وہ میں خود کروں گا۔ حاجی صاحب کو بھی اگر بات سمجھ میں آ گئی تو کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے داڑھی رکھی ہے، میں دعوت دیتا ہوں، اگر انہوں نے داڑھی رکھ لی تو ان کا بھی، کیونکہ ایک سنت رسول کو کیا کیا؟ زندہ کیا۔ جن اعمال کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، نماز کتنی بڑی چیز ہے، لیکن وہ میری ذات کے لیے، اس کے پڑھنے سے فوائد بعد میں آئیں گے، لیکن فی الواقع وہ میری ذات تک ہے۔ لیکن میں جو صدقہ خیرات کرتا ہوں، کرنے کی دیر ہے، دونوں گھروں کا فائدہ ہے۔ مجھ سے بلا ٹل جائے گی، اگلے کی مصیبت کیا ہے؟ ختم ہو جائے گی، اگلے کی مشکل کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تو اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اس چیز کی کمی ہے۔ نمازی سمجھتا میں نماز پڑھ لے تو بس میں جنت پکی ہو گئی، انج پکی نہیں ہوندی۔ انج پکی ہوندی صدیق اکبر گھر سارا کچھ چھڑ کے ٹر جاندے، سب کچھ لے کر گئے، پتہ چلا نماز صرف وہ نہیں ہے، بلکہ نماز جن چیزوں پر لاتی ہے ان پر بھی عمل کرنا ہے۔ نماز پڑھنا تو چلو سوکھا کرو، آگے کوئی دینا دلانا کوئی نہیں، تو زکوٰۃ دینا اور راہ خدا میں خرچ کرنا یہ زیادہ مشکل ہے۔ یہ کیا ہے؟ زیادہ مشکل ہے۔ جو اپنے پر خرچ نہیں کرتا کسی نے دے گا؟ بڑی مشکل بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انسان بڑا جو ہے کنجوس واقعہ ہوا ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ پھر مثال صحابہ کی وہ ساری کے ساری، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ سمجھو ذرا کہ آپ نیکی کے قابل درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی کے کامل درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔
سب سے زیادہ کیا ہے؟ بے رہا باغ ہے جس میں نبی آ کر آرام فرماتے ہیں، وہاں کے کنویں سے پانی پیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اس باغ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی تھا، نبی وہاں تشریف لے جاتے تھے، وہاں کا پانی پیتے تھے، کوئی اس میں اور کچھ نہ ہوتا تو وہاں کا پانی میرے آقا کو پسند تھا۔ لیکن یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، آیت نازل ہوئی ہے کہ جو تمہیں محبوب ہے وہ کیا کر دو؟ راہ خدا میں دے دو۔ سب سے زیادہ محبوب یہ ہے، آپ جہاں چاہیں تقسیم فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ کے رشتہ داروں میں اسے تقسیم فرمایا، ذرہ برابر دل میں ٹھیس نہیں آئے کہ کتنا سونا باغ سے کتنی زیادہ آمدن سے تو میں ہمیں دے دیتا، نہ، بلکہ خوشی کے ساتھ پیش کرتی۔ نیکی اسے کہتے ہیں۔ تو دلوں کو ہم کیا کریں گے؟ پاک کریں گے، صاف کریں گے۔ دل اگر یہاں صاف ہے تو بھی جنتی ہونے کی علامت ہے۔ میں نے کہا نا، ہانڈی کس دل میں پکتی ہے؟ کس برتن میں پکتی ہے ہانڈی؟ جس کا اندر صاف، جس کا اندر صاف۔ اندر صاف نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، باہر سے سونے کی کیوں نہ بنی ہو۔ جو اندر گند ہے، باہر سے سونے کا، اس ہانڈی کے کیا فائدہ؟ کیوں جی؟ باہروں مٹی دی، اندروں صاف ہے، تو پھر موجہ ہی موجہ۔ پھر جو ہانڈی پکے گی اس کا کھانے کا مزہ ہی اور ہے۔ تو دل کو صاف کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے دلوں کو صاف کرے گا، دلوں کو صاف کرے گا۔ اب اس میں جتنی زیادہ تشریح کرے کم ہے۔ تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ایسی جنت۔ اور کہیں گے کیا جنتی؟ پھولیں گے نہیں، یہ نہیں آکھن گے ایسا بڑے عمل کی طرح میں تے ہر سال حج کردہ سا، نہ۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اس رب کا شکر ہے، احسان ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، توفیق دی، جس نے اس مقام تک ہم کو پہنچایا۔ کیا کیا؟ ہدایت کے مختلف درجے ہیں۔ ہدایت کے آخری درجہ ہدایت کا یہ ہے کہ انسان کا نظریہ ٹھیک ہو، کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچائے، جو اس کو ہم کہتے ہیں انتہائی گناہگار مسلمان، لیکن عقیدہ ٹھیک ہے، جائے گا جنت میں، بالآخر جائے گا۔ یہ آخری درجہ ہے ہدایت کا۔ تو یہاں پر دیکھو، ہر نماز میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ صراط مستقیم ہی ہے۔ یہ جو ہدایت ہے، آخری درجہ ہدایت کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ تمہیں جنت میں لے کر جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جنتی یہ کہیں گے، وہ جو ہدایت ہم مانگا کرتے تھے، اللہ سیدھے راستے پر چلا، ٹردیاں تھک گئے، بالآخر پہنچ گئے۔ جس نے ہمیں یہاں پہنچنے کی، کہاں؟ جنت میں پہنچنے کی توفیق دی، پہنچایا۔ ہم اپنے عمل سے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اعتراف ہے، تقصیر ہے، ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ وجہ آگے سمجھے ذرا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچتے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی انسان بغیر اللہ کے فضل کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال، یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا جی ہاں، جب تک اللہ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو میں محمد بھی نہیں جا سکتا۔ پتہ چلا جنت عمل کے بل بوتے پر نہیں۔ ہمارے عمل کیسے ہیں مجھے اور آپ کو پتہ ہے یار، ہمارے عمل کیسے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہماری تنہائیاں کیسی ہیں ہمیں پتہ ہے، ہماری نماز، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، ہماری زکوٰۃ 10 بندوں کو بتا دیا، ہمارا حج ادھر ابھی حج مکمل نہیں، پہلے سیلفی آ گئی کہ جی حاجی صاحب حج کرن گئے نے۔ یہ ہمارے اعمال کی کیفیت ہے، ایک جھلک دکھا رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن جب تک اللہ کا فضل کرم شامل حال نہ ہو،
اس لیے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ نہ نبی مستغنی رہا ہے، نہ ولی مستغنی رہا ہے، اور نہ کوئی انسان مستغنی رہ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کیا تلاش کرنا چاہیے؟ اللہ کا فضل۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے۔ عمل کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، گناہوں سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرے، عمل جتنا ہو سکے بڑھانے کی کوشش کرے، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آج لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ نیک کام کرتے ہیں تو دوسروں پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں۔ بھائی کسی پر کوئی احسان نہیں، اپنی قبر بناؤ گے، اپنی آخرت بناؤ گے، کوئی کسی پر احسان نہیں۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ ہاں کسی نے آپ کو راہ راست پر لگایا ہے تو آپ اس کے احسان مند ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ اس کے غلام ہیں۔ اور اس کا احسان ہے کہ وہ ذریعہ اور سبب بنا آپ کی ہدایت کا، میری ہدایت کا، اس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہے، باقی صلہ جو دے گا وہ اللہ کی ذات دے گی قیامت کے دن، ہم تو نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ اب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو آکھن گے وہ جو ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے وہ سچی گل لے کے آئے سن۔ بھائی گل پیغمبراں دسی ہے نا، بندے دے پتر بن جو، سیدھے راستے پر آؤ، جنت ملے گی، جہنم سے بچ جاؤ گے، یہ سہولیات ملیں گی۔ کس نے بتایا؟ بولیں پیغمبروں نے۔ اور جنتی آکھن گے انہاں سچ آکھیا سی، جو وعدے کل جمعے میں بتایا تھا، کنتم توعدون، اور وہ جنت ملے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو پیغمبروں نے جو وعدے کیے تھے وہ کیا ہوں گے؟ وہاں سامنے کھل کر آ جائیں گے، اقرار کریں گے جنتی کہ پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ اور وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اور پکارا جائے گا یہ جنت تم کو دی گئی ہے، یہ جنت اللہ پکاریں گے، اورثتموها بما کنتم تعملون، اس کے تم وارث بنے ان اعمال صالحہ کے سبب جو تم نے دنیا میں کیے۔ کن کے سبب؟ اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو تو جنت ملتی۔ ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے نا۔ بھائی عمل صالح کرنا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے، اور جنت کس کا نام ہے؟ اللہ کی رحمت کا نام ہے۔ برے عمل کرنا غضب الہی کو دعوت دینا ہے، اور غضب الہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اب اگر رحمت چاہیے تو اعمال صالحہ کرو، جس کا تمہیں وارث بنایا گیا جملہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ ہمارے والد جنت سے آئے، اور باپ کی وراثت کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ بولے بیٹا۔ تو اللہ ارشاد فرماتے اچھے بیٹے ثابت ہوئے ہو، تمہیں عاق نہیں کیا میں نے، تم اس کے حقدار تھے۔ جو باپ تمہارے لیے جنت چھوڑ گئے تھے، چھوڑ آئے تھے، وہ جنت تم نے حاصل کر لی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر ایمان والے کی بھی 2 ٹھکانے ہیں، ہر کافر کی بھی 2 ٹھکانے ہیں۔ ہر مسلمان کا ایک ٹھکانہ جنت میں، ایک جہنم میں، ہر کافر کا ایک ٹھکانہ جہنم میں، ایک جنت میں۔ جنتی جب جنت میں جائے گا اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ جو ٹھکانہ ہے نا یہ فلاں کافر کا تھا، اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو وہ یہاں آ جاتا، لہٰذا وہ کافر رہا اور وہ جہنم کے اندر ہے، یہ جو ٹھکانہ اس کا ہے یہ بھی تمہیں دے دیا جاتا ہے۔ اور کافر سے جہنم میں کہا جائے گا کہ یہ جو ٹھکانہ ہے یہ فلاں جنتی کا ہے، اگر نیک عمل نہ کرتا تو وہ یہاں آتا، لہٰذا وہ تو نیک عمل کر کے جنت میں چلا گیا، جگہ خالی ہے، تو یہ بھی تمہیں دیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ یہ بھی تمہیں دیا جاتا ہے۔
ہر ایک کے ٹھکانے موجود ہے، دو ٹھکانے ایک نہیں ہے، کتنے؟ ایک جنت میں ہے، ایک جہنم میں۔ پہلے سے اللہ نے انتظام کر رکھا، اللہ ہمیں جہنم کے ٹھکانے سے محفوظ فرمائے، اللہ جنتی ٹھکانہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے دلوں کی قدرتوں کو، حسد، بغض، عناد کو، رنجشیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا پانڈے جتھے انہوں کھڑک دینے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جہاں برتن ہو آوازیں آتی ہیں، لیکن انہیں دیکھنا کہ کس نوعیت کی یہ غلطی ہے، صرف نظر کر لینا، معاف کر لینا اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، اس کا جزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دلوں کو پاک کرنے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس کی منافرت سے، حسد، بغض، کینہ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔